بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اور باطل کی عدم المثال خونریز جنگ یعنی معرکہ کربلا، جس میں جگر گوشہ دختر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول آفات و مصائب، آپ کا اس امتحان میں مستقل مزاج رہ کر صبر آزما، ابتلا کا مقابلہ کرنا، جس کی نظیر مذہبی اور تاریخی دنیا میں آج تک نہیں ملتی، غرضے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے مفصل حالات صحیح اور سلیس اردو زبان میں لکھے گئے ہیں، نیز قاتلان حسین کا عبرتناک انجام بھی دکھایا گیا ہے۔ پیش لفظ: دنیا میں ایسے بہت سے روح فرسا حادثات اور اندوہگین واقعات ہوئے ہیں جو انسانیت اور شرافت کے دامن پر بدنما داغ بن کر رہ گئے اور جن کی یاد کچھ مدت تک باقی رہی، لیکن جوں جوں ان واقعات کو زمانہ گزرتا گیا ان کی یاد بھی دلوں سے مٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل نسیاں ہو گئے۔ لیکن حادثہ کربلا ایسا اندھوناک اور غم افزا واقعہ ہے اور اس میں ایسی درندگی اور وحشیانہ بربریت برتی گئی ہے کہ اس کی یاد زمانہ بھی نہ مٹا سکا، بلکہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی یاد تازہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشت کربلا میں جس صبر و تحمل، جرات و شجاعت اور ہمت و استقلال کا ثبوت دیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان پر انتہائی بہیمانہ اور وحشیانہ مظالم کیے گئے، بہت زیادہ درندگی اور صفاکی روا رکھی گئی، لیکن ان کے پایہ ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ خدا کو ان کی مظلومی، بے کسی، بے بسی، بے چارگی ایسی پسند آئی کہ ان کا ذکر باقی رہا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بھوک اور پیاس کی شدت، عزیز و اقارب کی موت کا صدمہ، آل و عزت کی بے حرمتی کا خیال، یہ سب باتیں صبر آزما اور نہایت ہی ہمت شکن ہیں، مگر آپ نے ہر صدمہ اور ہر تکلیف کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا، یہاں تک کہ بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں خود میدان جنگ سے اٹھا کر لائے۔ جب آپ پر مصیبتوں، تکلیفوں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس وقت آپ ایک طرف دشمنوں کو سمجھا رہے تھے، دوسری طرف اہل بیت کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ کس قدر روحی اذیت ہو رہی ہوگی اس وقت آپ کو، اس کا اندازہ کرنا ہی دشوار ہے۔ اگرچہ یہ واقعات نہایت ہی دل خراش ہوں، لیکن لوگوں نے اس کی اصلیت کو نہیں سمجھا، یا تو حسن عقیدت میں ڈوب کر رہ گئے یا اصلیت سے منکر ہوئے۔ متقدین نے ایسی روایتیں گھڑ لیں جن کا وجود ہی نہیں تھا، اور مفکرین نے اصلیت سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس واقعے پر آج تک جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ افراط و تفریط سے خالی نہیں رہیں، اور اس افراط و تفریط میں اصلیت گم ہو کر رہ گئی۔ افسوس یہ ہے کہ بعض متقدین میں بھی ایسے لوگ ہیں جو علامہ کہلاتے ہیں، لیکن ان کی واقفیت کا یہ عالم ہے کہ اس واقعے کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آویزش کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ معتبر تاریخوں سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کو تیار ہوئے، آپ سے صاف طور پر کہا تھا کہ اگر آپ کو خلافت کی خواہش ہے تو ہاتھ بڑھائیے، سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ مگر آپ نے ان سے بیعت نہیں لی۔ اگر آپ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو فوراً ان سے بیعت لے لیتے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوفے سے زیادہ اچھی اور مناسب جگہ حجاز، اور حجاز میں بھی مکہ تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ یزید سے سخت ناخوش تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار تھے، لیکن نہ آپ کو خلافت کی خواہش تھی نہ آپ نے خلافت کے لیے بیعت لی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ یزید اور اس کے حاشیہ نشینوں کے اعمال و افعال سے ناخوش تھے، آپ ان کی اصلاح چاہتے تھے۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ یا یزید اپنی بد افعالی سے باز آ جائے
یا کوئی اور اچھا شخص خلیفہ مقرر ہو جائے، اس لیے اس کی اصلاح کے لیے مصائب و شدائد برداشت کرنے کے لیے سینہ سپرد ہو گئے۔ اس لیے اس جنگ کو حق و باطل کی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ نہ ہوتی تو شہادت کا اصل مفہوم ہی فوت ہو جاتا۔ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان۔ تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے؟ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا: کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد، حق کے مقابلے میں زور زر کی نمائشوں سے مرغوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کاملہ نصیب فرما، آمین۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ سیدنا و سید شباب اہل جنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگدلی اور بے حیائی اور محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار نہیں، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقعہ شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر مفصل کتب تاریخ کے علاوہ مستقل کتابیں اور رسالے ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے ہیں، لیکن ایسے وقائع جن سے عوام و خواص کا دلی تعلق ہو، اس میں غلط سلط روایات کی آمیزش کچھ مستبعد نہیں۔ میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ غیر مستند روایات نہ آنے پائیں،
یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ان واقعات کو لکھنے اور دیکھنے سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں اپنی اس تصنیف کا انسداد امت مسلمہ کی اس مشہور و معروف شخصیت کے نام کر رہا ہوں جو عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ عظیم اس طرح کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور نظر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نواسہ اور راکب بردوش رسول ہے۔ ایک سے زائد بار جناب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا تھا، اور مظلوم اس لحاظ سے کہ شیعان کوفہ نے وفاداری سے بھرپور ہزاروں خط تحریر کر کے کوفہ آنے کی انہیں دعوت دی، اور پھر غداری، مکاری اور بے وفائی کرتے ہوئے انتہائی بے رحمی اور سفاکی سے شہید کر دیا۔ لاکھوں سلام ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر اور شجاع فرزند پر، اللہ کی ان گنت لعنت ہو سیدنا حسین کے قاتلوں پر۔